الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کی نہ ابتدا ہے, اس کی نہ انتہا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. آدم تو آسماں سے دھرتی پہ لانے والا, عیسیٰ کو آسماں تک زندہ اٹھانے والا, فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا, مکڑی نے بن کے جانا موبار کا چھپایا. اندر کبوتری کی گو مچی صدا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پالے, یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے. ہر چیز پر قادر, ہر شے کا وہ خدا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. کربلا دیکھوں گے میں بس راہ طوفان دیکھوں, چین کب آئے گا جب تک نہ مدینہ دیکھوں. پیاس آنکھوں کی بوجھے گم برد قدرہ دیکھوں, سینہ ٹھنڈا ہو میرا آپ کا روضہ دیکھوں. کربلا دیکھوں گے میں بس راہوں پا دیکھوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. سب ساتھی تھوڑا آگے تشریف لائیے اور اپنے سینے اور چہرے کا رخ اس فقیر کی طرف کر دیجیے. یہ رخ آپ کا اس فقیر کی طرف اس لیے بھی کروایا گیا کہ ہم سب ایک اصلاحی مجلس میں جمع ہیں اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو حاصل کریں, اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو حاصل کریں اور کوئی ایک ایسا عمل ہم سے ہو جائے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. جنت میں پہنچنے کا کوئی بہانہ بنتا ہے. ہم سے کوئی ایسا عمل اللہ لے لے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. تو جنتیوں کی کچھ صفات ان میں سے ایک صرف ان کی یہ ہے کہ اعلیٰ سرور متقابلین, کہ جنتی جب جنت میں بیٹھیں گے تو آمنے سامنے بیٹھیں گے, یعنی ان کا چہرے کا رخ دوسرے کی طرف ہو. تو اگر ہم دنیا میں بھی اس چیز کی محنت کریں کہ ہم جب کسی سے کلام کر رہے ہوں, کسی سے بات کر رہے ہیں, تو اس میں متکلم کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کے چہرے کی طرف رخ ہو. اور یہ بھی اسلام کے آداب میں سے ہے کہ ہم جب بھی چیزیں ملیں تو مکمل اپنا جو پوسٹر یعنی اپنا مکمل سامنا ہے اسے دوسرے کی طرف دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کلام کرتا تو حضور علیہ السلام کبھی اس کو کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے, کبھی اس کو چہرہ یوں پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے, بلکہ اپنا سینے کا رخ مکمل اس کی طرف کرتے ہوئے. یہ انداز اس لیے بھی ہوتا تھا کہ بات کرنے والے کا ادب ملحوظ ہوتا تھا, اس کا اکرام ہوتا تھا. اور یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے, یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اس میں وہ اعمال وہ باتیں ہیں کہ جو فطرت کے بالکل مطابق ہے. جیسا کہ ایک ہماری فطرت ہے اللہ کی وہی فطرت ہے اس کی, لیکن ہمارے اندر کچھ ایسی باتیں کہ جو ہماری فطرت کو مست کر دینے کا سبب بن جائیں, ان کی اصلاح بھی ضروری ہے. اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ان تمام کی محنت اپنی اپنی امتوں میں یہی ہوا کرتی تھی کہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. اور اس توحید میں اللہ کو ماننا ہوتا تھا, اور اس ماننے میں دل کا رخ بالکل اس بات کی طرف ہوا کرتا تھا جو نبی اپنی امت سے فرما رہے تھے. توحید کی دعوت ہوتی, یہ کہا جا رہا ہوتا کہ اللہ کو مانو, تو اس میں کوئی ایک چیز کی کمی کوتاہی کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا, کسی ایک کمزوری کو زیر بحث نہیں رکھا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کو مانو 100 میں سے 99% مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں, اللہ للہ الدین الخالص,
اللہ کے لیے دین خالص اختیار کر. گویا کہ خالص اختیار کرنے سے مراد یہ ہوتا تھا کہ جب توحید کو تم خالص طور پر مانو گے تو پھر اس ماننے کی اگلا اسٹیپ درجہ تمہیں یہ حاصل ہوگا کہ تم اللہ کی پھر ماننا شروع کر دو. اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا اس میں ایک فرق ہے. اللہ کو ماننا یہ توحید اور اللہ کی ماننا میں تمام عقیدے، تمام اعمال جو ہمیں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملتے وہ سب کے سب ماننا یہ گویا کہ اللہ کی ماننا. ایک عجیب نقطہ ہے کہ اللہ کو ماننے سے مراد توحید اور اللہ کی ماننا سے مراد رسالت، ملائکہ، یوم آخرت، بعث بعد الموت، قبر، حشر، ہر ایک کی ماننا. گویا کہ یہ تمام عقیدے توحید میں مضمر ہے، اس میں موجود ہے. اگر عقیدے توحید مانتا ہے انسان تو پھر اللہ کی مانتا بھی. اور تمام نبی، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اسی چیز کے داعی ہیں اور داعی الی اللہ ہونے کی حیثیت سے اس دعوت کا حق ادا کیا کرتے تھے. عزیزوں، ہم دینی مجلس میں ہمیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک رستہ متعین فرمایا، ایک رستہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ فرمائیں قل ھذہ سبیل، کہ یہ میرا رستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین بصیرت کے رستے پر. بصیرت اور بصارت اس میں ایک فرق. بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھوں کو اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں کو. لہذا دل یعنی باطن کی آنکھ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ بصیرت کی آنکھ یہی ہے کہ میں اور میرے متبعین حق اور سچ دین پر ہیں. اس دین کو مانو، اس رستے کو مانو. اور یہ مسلک کہتے ہیں رستے کو. کسی سے لفظ سلوک نکلا ہے، ایک طریقہ، ایک رستہ. مسلک کو پہچاننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخ متعین کرنا یہ ہماری زندگی کے اولین ترجیحات میں سے ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم جس رستے پر ہیں، ایک سبیل پر ہیں، اس سبیل کا مقتضا کیا ہے، منزل کیا ہے، تقاضا کیا ہے اور وہ رستہ کہاں تک پہنچتا ہے. جس رستے کو ہم نے اختیار کیا اس رستے کے سرخیر حق پر تھے یا نہیں تھے، اس کو پہچاننا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج اس دنیا کے اعتبار سے ایک مثال ہے. آپ کسی رستے پر اپنی گاڑی کو ڈالتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ رستہ شاید ملتان تک پہنچا جائے، لیکن یقین نہیں ہے شاید ملتان تک پہنچا جائے. آپ کافی حد تک اس گاڑی کو دوڑا دیتے ہیں. کہیں دور جا کر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ملتان اسی روٹ پر آتا ہے، وہ کہے کہ نہیں آتا، تو آپ کو کیا فیل ہوگا کہ آپ نے جتنا بھی سفر کاٹا ہے تو سارا فضول کاٹا، اپنا وقت ضائع کیا. تو رستے کا علم ہونا یہ اولین ترجیحات میں سے، جب دنیا کے اعتبار سے یہ ہے تو دین کے اعتبار سے تو زیادہ اہم ہے کہ اس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم جس رستے پر ہیں، ہمارا جو مسلک ہے کیا وہ حق ہے، کیا اس کے سرخیل حق پر تھے. جب یہ چیز یقین کی حد تک پہنچے تو پھر اس رستے پر چلنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس رستے کی ہر بات پر عمل کرنا بھی آسان تر ہو جاتا ہے. ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے اور ہمارے اس مسلک کے سرخیل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو شخصیت حضرت امام جعفر الصادق رحم اللہ تعالی کے مرید تھے اور بہت بڑے بڑے علماء کے، جن میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے، ان کے شاگرد تھے.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے علم لدنی کی دولت بھی عطا کی تھی، ظاہری علوم کے ساتھ علم لدنی بھی حاصل تھا، اور یہ ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے، یہ دنیا کے علوم کے مطابق نہیں ہو، دنیا کے علوم سے ماورا علوم ہوتے ہیں، یہ عقل و شعور سے اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ انسان کسب سے حاصل نہیں کرتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی طور پر عطا ہوتا ہے، علم لدنی خاص دل پر القاء ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسلک حنفی کے سرخیر تھے۔ کیا یہ حق پر تھے؟ اس کا اندازہ آپ کو اس رستے پر چلنے والے جو علماء ہوئے ہیں، جو مشائخ ہوئے ہیں، ان کی کتابوں سے، ان کے اقوال سے پتہ چل سکتا ہے۔ حضرت مجدد منور القسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں عالم مثال میں تمام مسالک کو دیکھتا ہوں تو فقہ حنبلی، فقہ شافعی اور فقہ مالکی کو دریا کے مقابلے میں محض ایک ندی یا ایک نہر کے سمجھ دیکھتا ہوں، اور جب حضرت امام اعظم کا فقہ حنفی کو دیکھتا ہوں عالم تمثیل میں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بحر بے کراں کا علم اتنا ہو کہ بحر بے کراں، اتنا علم اس شخصیت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اتفاق سے مسجد نبوی میں اس وقت حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس حدیث ہو رہا تھا۔ حضرت امام مالک بچوں کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھا تو یہ پہلی ملاقات تھی، کھڑے ہو گئے اور ان کے استقبال کے لیے ان کے پاس گئے، ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے اور اپنی جگہ پر بٹھایا، کچھ حدیث ان سے ارشاد فرمانے کی درخواست کی۔ حضرت نے ارشادات فرمائے۔ جب وہ رخصت ہو کر چلے گئے تو حضرت امام مالک اپنے بچوں سے، شاگردوں سے فرمانے لگے کہ بچوں تم نے اس شخصیت کا قدر نہیں پہچانا، یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر اس شخصیت کو یہ کہا جائے کہ اپنے علمی دلائل کی روشنی میں اس ستون کو کہ جو مٹی کا بنا ہے سونے کا ثابت کر دو تو علم و براہین کی بنیاد پر یہ مٹی کا ستون سونے کا ثابت کر دو۔ اللہ نے ان کو اتنا علم دیا۔ تو یہ مسلک حنفی ہے، ہم اس مسلک حنفی پر، اور ہمیں اس مسلک کو پہچاننا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے مسلک کو نہیں پہچانتے اور ہم بس ایک ہوا کے رخ پر بہتے چلے جائیں، جس طرح ایک ریوڑ ہانکا جاتا ہے اور وہ کسی بھی رخ پر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ ریوڑ ہانکتا رہتا ہے، اگر اسی طرح ہم بس چلتے رہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم ہیں کس مسلک پر، ہماری اس مسلک کی سرخیل کیا ہے، تو ہمارا یہ چلنا فضول ہے، ہم اس مسلک سے کما حق و فیضیاب نہیں ہو سکے۔ یہ مسلک حنفی بہت اونچا مسلک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس رستے کو سمجھیں اور اس رستے پر چلتے ہوئے کبھی ایسا نہ کریں کہ ہم کسی اور مسلک پر یا تو انگلی اٹھائیں، تان و تشنیع کی زبان دراز کریں، ایسا بھی نہ ہو۔ یہ نہ کہیں کہ ہم فقہ حنفی پر ہیں، ہم صحیح ہیں، وہ فقہ شافعی، حنبلی یا مالکی پر ہیں، وہ غلط ہو گئے، نہیں، ایسا نہ کریں۔ تمام مسالک حق پر۔ ایک مرتبہ ہم حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں بیٹھے تھے تو حضرت اسی بات کو یوں فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ کا دین ایک چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹی پر، اس دین کے مقتضا تک، تقاضے تک اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے 4 رستے ہیں، کوئی سامنے سے چڑھ سکتا ہے، کوئی عقب سے چڑھ سکتا ہے، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، منزل سب کی ایک ہے، رستے جدا جدا۔ اسی طرح اللہ نے اس دین کو 4 مسالک کے اندر منقسم فرما دیا، بلکہ منقسم نہیں ہے کہنا چاہیے، یوں کہیں کہ منضبط فرما دیا، ضبط ہو گیا۔ تھوڑا آگے تھوڑا یبسہ اللہ
مجلس کو کشادہ کیجیے، اللہ آپ کو کشادہ کرنا ہے۔ تو رستے جدا جدا ہیں لیکن منزل تو سب کی ایک ہے۔ بالکل اسی طرح یہ مسالک جو مسلک حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہے، ان کے رستے جدا ہیں۔ کوئی اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، آمین بالجہر کہتے ہیں، کچھ آہستہ آواز کے ساتھ آمین کہتے ہیں، آمین بالسر کہا جاتا ہے۔ کوئی رفع یدین کرتے ہیں، کوئی رفع یدین نہیں کرتے نماز میں۔ تو مسلک مختلف ہے لیکن منزل سب کی ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی اعمال ہم کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، گویا کہ وہ سنت کے درجے پر ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنا اچھی بات ہے، لیکن کسی سنت کو رد کر کے اب دوسری سنت کو اختیار کرنا یہ اچھی بات نہیں، یہ بری بات ہے۔ مثلا اگر آپ فقہ حنفی پر ہوتے ہوئے آمین آہستہ آواز کے ساتھ کہتے ہیں اور رفع یدین نہیں کرتے، اور کسی دن آپ کو دل چاہتا ہے کہ ہم آمین آہستہ تو کہیں لیکن رفع یدین کر لیتے ہیں، تو اس سے یہ بری بات ہوگی، یہ اچھی بات نہیں کہلائی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر رفع یدین کرنا سنت تھا جس کو آپ نے سنت سمجھ کے اختیار کیا، تو ترک رفع یدین کرنا بھی تو سنت تھا، یعنی رفع یدین نہ کرنا یہ بھی تو سنت تھا۔ تو ایک سنت کو ترک کر کے دوسری سنت کو اختیار کر لینا یہ اچھی بات ہے۔ آپ ایک رستے پر رہیں۔ جو شخص دو کشتیوں کا مسافر بنتا ہے وہ ہمیشہ ڈاواڈول ہوتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کشتی سے گر جائے اور سمندر میں غوطے لگے، لہذا ایک کشتی کا جو مسافر ہوتا ہے وہ بیڑا پار کر لیتا ہے، وہ اپنی منزل تک پہنچ لیتا ہے۔ تو ایک مسلک، ایک رستے پر رہنا، اسی پر نجات منحصر، اسی پر انشاءاللہ ثواب ہے اور اسی پر نجات ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر یہ آگے کچھ واقعات عرض کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت سید احمد شہید رائے بریلی رحمہ اللہ تعالی کے مرید اور خلفاء میں سے تھے، بڑی علمی شخصیت تھی۔ ایک مرتبہ وہ چونکہ مسلک حنفی پر عمل کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کے چچا نے دیکھا کہ اسماعیل شاہ صاحب رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے چچا صاحب نے پوچھا کہ برخوردار، تمہیں تو میں سمجھتا تھا کہ تم حنفی ہو، آج یہ کیا، آج رفع یدین کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ حضرت میرا دل یہ چاہا کہ میں سنت پر عمل کروں۔ تو ان کے چچا صاحب فرمانے لگے کہ برخوردار، میں تو سمجھا تھا کہ تم عالم، تم تو نرے جاہل نکلے۔ ایک سنت کو چھوڑ کر دوسری سنت کو اختیار کرنا یہ تو فضول، یہ تو بے ادبی ہے، یہ جاہلانہ بات ہے، یہ علمی بات نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک رستے پر ہو تو ایک کے رہو، اس لیے کہ جو ایک کا ہے وہ سب کا ہے، اور جو سب کا بننا چاہے وہ کسی کا نہیں رہے۔ ایک مسلک پر رہیں گے تو کامیاب۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں دارالعلوم دیوبند میں مصر سے ایک بڑی علمی شخصیت رشید رضا مصری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائے۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے استقبالیہ اور اعزازیہ کے طور پر کچھ کلمات تعریف کے ارشاد فرمائے۔ تو اس پر حضرت رشید رضا مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے کچھ علمی سوالات پوچھے بخاری کے اعتبار سے۔ صحیح بخاری میں جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں شافعی المذہب کے، شافعی المسلک کے علمی دلائل، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ شافعی المسلک، اس لیے انہوں نے اسی اعتبار سے یہ علمی کتاب جمع فرمائی۔ تو حضرت رشید رضا مصری نے کچھ سوالات صحیح بخاری کی حدیث کی روح سے پوچھے۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلائل، یعنی شوافی کے دلائل حنفی اعتبار سے دیے اور حنفی مذہب کو ثابت کیا،
یہ بڑا علمی کمال تھا. عام لوگ تو اس چیز کو شاید نہ سمجھ سکیں. یہ علماء کی بات تھی کہ بڑی علمی بات تھی کہ ایک مسلک مختلف ہے. شافعی مسلک کی کتاب سے حنفی مسلک کو ثابت کرنا یہ بڑا مشکل امر تھا. لیکن حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی جو امام المحدثین تھے انہوں نے اس علمی نقطے کو حل فرمایا. رشید رضا مصری انگشت بدندار انگلی اپنے دانتوں کے درمیان حیران ٹک کی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. جب علم دلائل مکمل ہوئے تو حضرت رشید رضا صاحب فرمانے لگے کہ مولانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری کی یہ کتاب دارالعلوم دیوبند آ کر حنفی ہو گئی. یوں محسوس ہوتا ہے. اور آپ کے بارے میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہوتے تو ان کو بھی یہ علمی نکات یہ علمی دلائل جو آپ نے بتائے ہیں وہ ان کو معلوم نہ ہوتے. بس یہ سننا تھا کہ حضرت کی سیخ پا ہو گئے, غصے سے لال کی, سر سے لے کر پاؤں تو غصے سے. مائک کو ادھر یوں کیا اور فرمایا کہ رشید رضا صاحب میں تو سمجھتا تھا کہ آپ عالم ہیں لیکن اب پتہ لگا کہ میرے جاہل کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کیا تھا. میں تو یہ کہتا ہوں, حضرت انور شاہ صاحب فرماتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اگر میں اس علم کی بنیاد پر مجتہد ہونے کا دعویٰ کروں تو دیکھ میں دعویٰ کر سکتا ہوں مجتہد ہونے کے حیثیت, لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقلد کہلوانے میں فخر محسوس کرتا ہوں. یہ معمولی مقام نہیں تھا حضرت امام اعظم کا. مسلک ایک ہو, رستہ ایک ہو اور اس رستے پر چلتے ہوئے اللہ سے ملنا ہے انشاءاللہ. یہ رستہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو پہنچ رہا ہے یہ در حقیقت جناب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بواسطہ مشائخ اور علماء کی پہنچ رہا ہے. اور یہ معمولی مسلک نہیں ہے. عزیزوں, اپنے مسلک کو پہچانا. المیہ بڑا عجیب ہوتا یہ ہے کہ محرم آنے کی آمد ہے, سنی اپنے مسلک کا علم نہیں رکھتے اور باعتبار سنی ہونے کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے مسلک پر رہتے اور اپنے مسلک کو فالو کرتے. لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ محرم جب بھی شروع ہوگا آپ دیکھیں گے کہ سنی بھی اپنی گاڑیوں میں ان آڈیوز کو چلا رہا ہوگا جو ہمارے اطراف میں کچھ مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں, ان کی اعتبار سے جو مرثیے چل رہے ہوتے ہیں سنی حضرات چلا رہے ہیں. محرم کی آمد میں سنی بھی کالا لباس پہن کے پھر رہے ہوں گے, ہاتھوں میں کنگن اور پیروں میں بیڑی نما ایک کنگن پہنے ہوئے ہوں گے, ننگے پاؤں پھر رہے ہوں گے. پوچھا جائے تو کہ کیوں, تو کہا جائے گا کہ ہم حضرت امام حسین کی یاد میں کر رہے ہیں, ہم بھی حسینی ہیں, ہم بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہیں, ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حق تک سمجھتے ہیں, ہم انہیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سمجھتے ہیں. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ علیحدہ ہستیاں نہیں تھیں, یہ سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سب سے اللہ راضی تھا. بس فرق اتنا تھا کہ کچھ لوگ صحابہ گھر سے باہر کے تھے اور کچھ صحابہ گھر کے اندر کے تھے. بس فرق اتنا تھا. جو گھر کے باہر کے افراد تھے آپ انہیں صحابہ کہہ دیجیے, پیور صحابہ, اور جو گھر کے اندر کے صحابہ تھے آپ ان کو اہل بیت اطہار فرما لیجیے. فرق بس اتنا تھا, ورنہ دونوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے بھی راضی تھا, وہ اللہ سے بھی راضی تھے. تو ہم دونوں کو مانتے ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم یزیدی یا ناصبی نہیں ہیں, ہم حضرت امام حسین کے لشکر کے ہیں.
اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے شمر کی تلوار کے نیچے بھی ہمیں ایک نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت آج ہم تک پہنچی ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی برکت سے، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں کہ شمر نے جب تلوار ان کی گردن پہ رکھی تو یہ کہا کہ حسین ہم سب تم کو ذبح کریں گے، تو حضرت امام حسین نے مسکرا کے فرمایا تھا کہ تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، ارے موت تو ایک پل ہے جس پل پر چل کر میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ یہ پیغام، یہ نصیحت، یہ انہوں نے زیر خنجر بھی ہمیں سنائی۔ اس بات کی غماس ہمیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام انہوں نے سنایا، تاکہ ہم کل کلا یہ نہ کہہ سکیں کہ جی اگر کوئی ضرورت آ گئی تھی تو ہم نے یوں کر لیا تھا، ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کالا لباس پہن لیا تھا، ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ پارٹیوں میں شریک ہو گئے تھے۔ نہیں، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے بس، اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری زندگی، دنیا کی زندگی کے ہر دوڑ دھوپ اسی مقصد کے حصول کے لیے کہ بس ہمارا پروردگار ہم سے راضی، ہم سے کوئی ایک عمل ایسا لے لے کہ اللہ ہم سے راضی، اس کی ایک دھن سوار ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین اس دھن میں سوار رہتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، بس نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلیے، آپ نے صحابہ میں اعلان فرما دیا، تمام صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ 3 صحابہ جن میں سے 2 کے نام اس وقت ساجد کو یاد ہیں، حضرت کعب اور حضرت سعد بن مرارہ رضی اللہ عنہ، اور شاید حضرت امیہ بن خلف رضی اللہ عنہ، 3 یہ صحابہ یہ کسی وجہ سے نہ جا سکے، اور مدینے میں کچھ اور منافقین بھی تھے، انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ جی اس وقت گرمی بڑی شدید ہے، ہمارے کھجوروں کے باغ پکے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس تشریف لائے، آپ نے ان سب کو بلایا۔ منافقین نے یہ کہا کہ حضرت یہ عذر تھا، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، گرمی بہت شدید تھی اور کھجوروں کے باغ پکے تھے، ہماری معیشت کا دار و مدار ہی اس پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو، اللہ کی طرف سے وحی آئی، قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے ان سے کہ دنیا کی گرمی کیا چیز ہے، جہنم کی گرمی اس آگ کی تپش سے 70 گنا زیادہ ہے۔ منافقین کے لیے یہ ارشاد، وہ چلے گئے، لیکن یہ 3 صحابہ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ہاں تم کیوں نہیں گئے، تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچ کہہ دیا، یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم پیچھے رہے، ہم نہیں جا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ناراض ہو گئے اور ان کو فرمایا کہ نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اور تمام صحابہ کرام نے اعلان کروا دیا کہ ان سے معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کرو۔ تقریباً 50 یا 60 دن تک ان سے معاشرتی طور پر بائیکاٹ رہا، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کو سلام کرتے اور حضور ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ کیا ان پر ان کے دل سے گزرتی ہو، کیسے یہ سہتے ہوں گے اس بات کو کہ ہمارے نبی ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے، غصے کی یہ عالم تھا۔ یہ 50-60 دن کا عرصہ گزرا تو اللہ کی طرف سے اعلان نازل ہوا کہ ان کے لیے برات ہے، یہ لوگ حق پر تھے، یہ بس پیچھے رہ گئے، ان کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب یہ اعلان نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا اور یہ اعلان فرمایا، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معافی کا اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اس بات کو ذرا یہ آج سمجھانا چاہتا ہے۔ اس بات میں گویا کہ ان کا یہ کہنے سے مراد تھی کہ حضور اگر آپ فرماتے ہیں تو ہم آپ کی بات کو تو ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اللہ کی بات کو زیادہ مانتے ہیں، اس لیے
کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو ارشاد ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے، شخصیت کو فالو نہیں. جو اللہ کی طرف سے حکم اس شخصیت کے ذریعے پہنچا ہے اس حکم کو مانیں گے. اس شخصیت کو اس حد تک ماننا ہے کہ وہ اللہ کے ایک نبی ہیں، پیغام بر ہیں، اور جو کچھ ارشاد فرمائیں گے وہ حق سچ ہوگا. گویا کہ اسلام ہمیں شخصیت پرستی کی طرف نہیں لے کر آتا، ہمیں یہ نہیں درس دیتا کہ تم شخصیت کو مانو اور شخصیت کو دیکھ کر کے اسلام لاؤ، نہیں، بلکہ ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ شخصیت کو فالو کرو، اس شخصیت کو کہ جو واقعتاً اللہ کی طرف بلانے والا ہو. اللہ نے اس آیت میں جو اس آیت میں پڑھی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اسی میں یہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں حق سچ رستے پر ہوں، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں. گویا کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات کی طرف بلا نہیں رہے تھے بلکہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے. تو صحابہ کرام میں یہ چیز رچی بسی ہوئی تھی کہ وہ شخصیت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی مانتے تھے. اللہ کو ماننے کے بعد اگلا اسٹیپ اللہ کی ماننا، یہ صحابہ کرام کا وصف تھا. اور یہی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وصال کے وقت تمام صحابہ کرام کی حالت عجب تھی، برداشت سے باہر تھا یہ صدمہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار سونپ کے یہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اس عین موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا. اس خطبے کا اردو ترجمہ کچھ یوں تھا کہ لوگوں جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سمجھ لیں کہ محمد انتقال فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ جان لیں کہ اللہ حی اور لا یموت، وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئی. گویا کہ اس خطبے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ شخصیت پرستی اسلام نہیں سکھاتا، اسلام اللہ کی منواتا ہے. اور اللہ کی کب انسان مانتا ہے کہ جب پہلے اللہ کو ماننے کا حق ادا کر چکا ہو. اس کو تصوف کی نسبت میں اعتبار سے اسے یقین کہا جاتا ہے، اور یقین شک کی ضد. جہاں ایمان میں شک ہوگا وہاں یقین کا فقدان، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ شک نہ ہو، یقین. توحید کو ماننا ہے تو اللہ کو مانو ایسے کہ جس طرح ماننے کا حق. لیکن انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جی ہم اس کو مانیں گے کہ جو نظر آتا ہو، جو ذات نظر نہیں آتی اس کو کیسے مانیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایمان بالغیب کا نام دیتا ہے کہ اللہ کو مانو دل دیکھے مانو، اور یہی ایمان ہم نے اسی کی طرف آنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں شخصیت پرستی کی طرف نہیں لاتا، ہمیں دین کی طرف لے کر آتا ہے. اور وہ دین جو ان الدین عند اللہ اسلام ہے، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی ہے. اور اسلام کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کی یہ فطرت ہے کہ جس فطرت پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے. انسان اپنی فطرت کو سمجھے کہ اس کو اللہ نے کیسا بنایا، اس کو اللہ نے کیا حکم دے کر بھیجا، اور پھر ان حکموں پر عمل کر کر اس کو ملے گا کیا. اس فطرت کو سمجھے. جس شخص نے اس فطرت کو سمجھا اس کا بیڑا پار ہے، وہ کامیاب. اور جس نے اس فطرت کو نہ سمجھا، گویا کہ اس فطرت کی جو امانت اس کو ملی تھی اس امانت میں خیانت کی، تو پھر اس کی گرفت ہوگی، باز پرس ہو. اللہ نے اس دین کو جو ہمیں دیا یہ نعمت کے طور پہ دیا، اور جو نعمت بھی دی اس کا حساب کتاب ہوگا. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے یعنی انسان کے قدم قیامت کے میدان میں اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے کہ جب تک اس سے 5 سوال نہ پوچھ لیے. 5 سوال اور اس کا پھر جواب نہ لے لیا. پہلا سوال یہ کہ جو زندگی ہم نے تمہیں دی تھی انہیں کن کاموں میں استعمال کیا.
جو عمر ہم نے تمہیں دی تھی اسے کہاں کھپایا؟ جو علم ہم نے تمہیں دیا اس پر خود کتنا عمل کیا؟ یہ 3 سوال. چوتھا سوال مال کہاں سے کمایا ہے؟ اور 5واں سوال مال کہاں خرچ کیا؟ یہ 5 سوال جب تک پوچھ نہ لیے جائیں، جواب حاصل نہ ہو جائے، تب تک اس بنی آدم کے قدم نہیں ہل سکتے. گویا کہ یہ ہم سے باز پرس جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا اس کی گرفت ہو پوچھا جائے گا. یہ زندگی ایک ادھار ہے، اس ادھار کو اللہ نے واپس لینا ہے. جوانی ہوتی ہے تو یہ نعمت اپنے عروج پر ہوتی ہے. آنکھیں جو ایک نعمت ہے وہ صحیح طور پر بصارت کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں. کان جو ایک نعمت ہے وہ صحیح طور پر سن سکتے ہیں. زبان جو ایک نعمت ہے وہ صحیح طور پر بنا لڑکھڑائے بول سکتی ہے. یہ جوانی کی نعمتیں ہیں. جب بڑھاپا آنے لگتا ہے تو پھر انسان کی انہی نعمتوں میں پھر زوال آنے لگتا ہے. آہستہ آہستہ اللہ ان کو واپس لے رہا ہوتا ہے. بینائی کمزور ہو رہی ہے، سماعت کمزور ہو رہی ہے، زبان میں وہ قوت گویائی نہیں رہتی. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل اللہ اس کی ان نعمتوں کو آہستہ آہستہ لے رہا ہے. گویا کہ یہ سگنل ہوتا ہے کہ میرے بندے تیرے جانے کا وقت قریب ہے. نعمتیں تمام ہونے کا وقت ہے کہ نعمتیں واپس لی جا رہی ہیں. اور موت یہ ان تمام نعمتوں کو یکمشت واپس لے لینے کا آخری نام ہے. تو یہ موت کے وقت یہ سب کچھ ہے کہ اللہ ساری نعمتیں ایک وقت ہی لے لے یکمشت. لہذا یہ زندگی ایک نعمت ہے اور اس زندگی میں ہم نے اپنی شخصیت کو بنانا ہے. یہ زندگی جو اللہ نے دنیا کی دی ہے اسی میں انسان نے اپنا کردار سازی کرنی ہے. جس نے کر لی وہ آخرت میں کامیاب اور جو نہ کر سکا وہ ناکام. ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما میں اگر کسی درجے میں کوئی کمزوری رہ گئی، آنکھوں کی قوت بصارت نہ بن سکی، تو پیدا ہونے کے بعد دنیا زمانے کے تمام ڈاکٹر بھی مل جائیں اس کی قوت بصارت واپس نہیں لا سکتی. گویا کہ اگر ماں کے رحم میں اس بچے کی کوئی کمی رہ گئی تو دنیا میں آ کر پوری نہیں ہو سکتی. اللہ اس چیز کو ایک سگنل کے طور پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی مثال یہ ہے، آخرت کی مثال یہ ہے کہ دنیا تمہاری بننے سنورنے کی جگہ ہے. یہاں پر اگر کوئی نہ بن سکا اور کمی کوتاہی رہ گئی تو آخرت میں جا کر پوری نہیں ہو سکتی. لہذا اس منزل سے پہلے یہاں پر اپنی کردار سازی کرو. کیسے ہوگی؟ اپنے مسلک پہ رہو اور اپنے مسلک کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخ بدلو، متعین کرو. اور پھر اپنے مسلک پہ رہو اور دوسرے کے مسلک کو مت چھیڑو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کسی کے مسلک کو چھیڑو مت، اپنے مسلک کو چھوڑو مت. یہ پوری زندگی کا لاہ عمل ہے. تو آنے والا جو محرم کا مہینہ ہے وہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر، اپنے رستے کی خاطر اللہ کے رستے میں قربانی دینے سے دریغ نہ کریں. یہ وہ رستہ ہے کہ جس رستے میں ایک ایک عمل صالح اللہ کے ہاں قبول ہے، مقبول ترین ہے. اور اس دور میں تو اللہ کی رحمت اور مقبولیت نہایت ہی سستی ہو چکی ہے. آج کوئی شخص تھوڑا سا عمل کرے تو اللہ کی رحمت بہت تیزی کے ساتھ اس کو ملتی ہے. پچھلے دور میں مشائخ، علماء، سنہا بے کثیر محنت کیا کرتے تھے. سال ہر سال کی ان کی محنت ہوتی تھی، تب کہیں جا کر وہ مقبول بارگاہ الہی ہوتے تھے. آج کے دور میں کوئی شخص چند روز محنت کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب بغاوت کا دور ہے. لوگ اللہ کے دین کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی داڑھی کو ایک کارٹون بنا کر بن رہا ہے، کوئی اپنے بھووں کو پتنی کہیں سے کاٹ لیتا ہے. کسی اس سے پوچھو کہ جناب یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ فلاں ایکٹر کی وجہ سے. تم اپنی بالوں کے ہیئر اسٹائل اس طرح کانٹوں کی طرح کیوں بنائے ہوئے ہو؟ کہو یہ فلاں ایکٹر کی وجہ سے. یہ مسلمان کی یہ حرکتیں گویا کہ یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے.
جس مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایسا اسوہ حسنہ عطا ہوا تھا کہ اللہ نے اس نعمت کو تمام کر کے فرمایا تھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر اپنی نعمت تمام کر دی کہ ان کو اللہ نے اپنا نبی دیا ہے۔ ہمیں تو وہ نبی اللہ نے عطا فرمائے عزیزو کہ جو قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جمع ہیں، حضور بھی موجود ہیں، تمام انبیاء کے لیے ممبر آئیں گے، تمام انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے۔ روایت میں آتا ہے یہ واقعہ، تو کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ، سب انبیاء جب ممبروں پر بیٹھ جائیں گے آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو مجھے یہ ممبر تمام نبیوں کے ساتھ اڑا کر جنت میں لے جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری امت میرے بغیر اکیلی رہ جائے۔ ہم تو ایسے نبی کے امتی ہیں، تمام نبی نفسی نفسی پکار رہے ہیں اور ہمارے نبی امتی امتی فرما رہے ہیں۔ کس کے نبی ہیں؟ یہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کی اس داڑھی کے ان چند بالوں کو روز ہم گٹروں نالیوں میں بہاتے ہیں۔ ہم نے اس داڑھی کو سمجھا کیا ہے؟ یہ کسی مولوی کی ایجاد ہے؟ نہیں عزیز، نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور یہ وہ مبارک طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو سجایا ہے۔ کیا اللہ اپنے نبی، اتنے پیارے نبی حبیب اللہ کو کوئی ایسا عمل ان کے چہرے پر سجاتا جو اللہ کو ناپسند ہوتا؟ یہ اللہ کو پسند تھا تو حضور کو دیا، اور یہ حضور کا نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام فرشتوں کی سنت ہے۔ یہ داڑھی کے چند بال، یہ محبوب خدا اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کے 4 بال داڑھی، انہی میں وہ کنگھی کرتے، انہی میں تیل لگاتے۔ جب حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھتے، بالفرض اگر وہ دائیں طرف آ کر بیٹھتے تو حضور مکمل اپنا رخ دائیں طرف کر لیتے، بائیں طرف آ کر بیٹھتے تو مکمل اپنا رخ بائیں طرف کر لیتے۔ اتنی محبت ان سے۔ ایک دن کسی نے کہہ دیا یار یہ 4 بال اچھے نہیں لگ رہے، کٹوا دو، اس طرح کر دیا۔ اب جب حضور کی مجلس میں آئے ہیں، بالفرض وہ دائیں طرف بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل، وہ ادھر آ کر بیٹھے، حضور نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ سمجھ گئے کہ کچھ بات ہے، حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان بالوں کو سمجھا کیا تھا؟ یہ معمولی سنت ہے، یہ معمولی عمل ہے، میں نے ان 4 بالوں پر، چند بالوں پر فرشتوں کو جھولتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے مجھے ان سے محبت تھی۔ ہم نے اس داڑھی کو کیا سمجھا؟ عزیزو، حضور کے ایک ایک عمل میں برکت، اور یہ وہ عمل ہے جو ہمیں اپنے ایک مسلک سے ملا ہے۔ اس مسلک سے ملا گیا عمل مقبول بارگاہ دونوں بارگاہوں میں، نہ صرف اللہ کی بارگاہ میں بلکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول۔ ایک صاحب کراچی کے تھے، ان کی شادی کا موقع تھا، شادی کے لیے منگنی طے ہونا تھی، کراچی وہ گئے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں پر گئے تو لڑکی والوں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ جی ہمیں تو لڑکا پسند ہے، لیکن شادی ہم اس شرط پر کریں گے کہ یہ شادی کے وقت کم از کم اپنی داڑھی کو کٹوا دے، شادی کے بعد پھر رکھ لے لیکن کم از کم شادی کے وقت کٹوا دے۔ وہ نوجوان بچہ، اس نے کہا کہ جی چلیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں سن لیا، ذرا مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں ابھی یہاں سے گزر کے نائی کے پاس جاتا ہوں، میں اپنا ذرا داڑھی سیٹ کروا کر آتا ہوں۔ جیب میں کچھ پیسے پڑے تھے، وہ سیدھا وہاں سے نکلا، اس نے کراچی سے لاہور کی ٹرین پکڑی اور لاہور آ گیا۔ ڈیفینس کے علاقے میں کسی مسجد میں، سردیوں کی راتیں تھیں، رات کا وقت تھا، کسی ڈیفینس کی مسجد میں وہ رات اس نے بسر کی، کیونکہ گھر میں تو اس کے تالے پڑے ہوئے تھے، گھر والے سارے کراچی موجود تھے۔
وہ وہاں چلا گیا، سردی بہت شدید تھی، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی ایسی چیز نہ مل سکی کہ جس کے وہ اپنے آپ کو لپیٹ سکتا، بس مسجد کی صفیں نظر آئی تو اس نے اپنے آپ کو صفوں میں لپیٹ لیا، رول کر لیا اپنے آپ کو صفوں میں۔ رات میں بسر ہونے لگی۔ اسی علاقے میں ایک سیٹ تھا، اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور خواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد جاؤ، وہاں پر میرا ایک دوست موجود ہے، جا کر اس کو اپنے گھر لے کر آؤ اور اپنی بیٹی کا عقد اس سے کر دو، میں محمد تمہاری بیٹی کا نکاح اس سے کرواتا ہوں۔ اب خواب میں علماء کا ایک متفقہ اجماع ہے اس فتوے پر کہ اگر خواب میں حضور علیہ السلام کوئی حکم دیں تو وہ لازمی حکم واجب ہوتا ہے اس دیکھنے والے پر، اس پر عمل کرنا۔ وہ سیٹ اٹھا، اس نے مسجد گیا، رات کا وقت ہے، ادھر ادھر دیکھا کوئی شخص نظر نہ آئے، وہ واپس آ گیا، سو گیا۔ پھر دوبارہ خواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ وہیں پر موجود ہے، تو وہاں دوبارہ گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو صف میں لپٹا ہوا کوئی اس کے بال سے نظر آیا، اس نے قریب جا کر دیکھا تو ایک شخص موجود تھا، اس نے اس کو جگایا، وہاں سے صف سے نکالا، اس سے پورا واقعہ پوچھا تو اس نے اپنا سارا واقعہ کھول کر سنا دیا۔ تو اس نے سیٹھ نے کہا کہ جی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا کہ میں اپنی بیٹی کا عقد تم سے کروں۔ کس برکت سے، کس عمل کی برکت سے؟ کوئی تہجد گزاریاں نہیں ہیں، کوئی بڑے بڑے عمل نہیں ہیں، کیا ہے یہ چند بات کہ اس نے اس داڑھی کی لاج رکھی، اس داڑھی کو کٹوانے کی ہمت نہیں کری اس نے، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اس کو اس کا نام بلند کر دیا۔ یہ عاجز کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دعویٰ کرتا، لیکن کیا کروں میں اس کرسی پر پتہ نہیں کیوں بیٹھ گیا، میرے شیخ نے حکم کر دیا بٹھا دیا، اس حکم سے پہلے کچھ کام ہو گیا ہوگا، کچھ نیکیاں ہو گئی ہوں گی۔ ایک ان میں سے نیکی ایک یہ یاد آتی ہے کہ آپ ہی کے شہر گجرانوالہ میں یہ فقیر 2005 میں آیا تھا، اس وقت اس عاجز کی عمر تقریباً 19-20 سال تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی نکل آئی تھی، تو ISSB کی ٹریننگ کے لیے میں یہاں گجرانوالہ کینٹ آیا تھا، تو وہاں پر جو انٹرویو لینے والا شخص تھا، میرے تمام GTO ٹاسک بڑی بہترین ہوئے تھے، جس میں وہ چھلانگے ولانگے نکالتے ہیں، ان کے ساری ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ سب، اور ریٹن جو تھیوریٹیکل پیپر ہوتا ہے وہ بڑا بہترین ہوا تھا۔ تو میرا ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا کہ میری سلیکشن شاید ہو جائے گی۔ یہ GDP 1 to 3 اس دور میں چل رہا تھا، 1 to 3 اس کا کوڈ تھا، GDP یعنی جنرل ڈیوٹیز پائلٹ، اس کے لیے میری سلیکشن ہونا تھا۔ SSB ٹریننگ کے لیے میں یہاں آیا، انٹرویو صرف رہ گیا۔ انٹرویو لینے والا جو میجر شخص تھا اس نے یہ پوچھا، بہت سے سوالات پوچھے، ایک سوال اس نے یہ پوچھا کہ جی آپ کی داڑھی ہے اور آپ ایئر فورس میں آنا چاہتے ہیں، لازمی بات ہے کہ جہاز اڑاتے ہوئے آپ کو ماسک پہننا پڑے گا، اس میں یہ جو داڑھی کے بال ہیں یہ تو ہرڈل ہوں گے، رکاوٹ بنیں گے، تو آپ کو تو کٹوانی پڑے گی۔ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جواب میرے ذہن میں ڈالا، میرے زبان سے نکل گیا، میں نے کہا کہ جی قینچی یہاں چل سکتی ہے، شہرت کی طرف اشارہ کیا، یہاں چل سکتی ہے، یہاں نہیں چل سکتی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اس نے کچھ اور سوالات وغیرہ پوچھے اور مجھے رخصت کیا۔ شاید یہی وہ سوالات تھے، یہی وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے ناٹ ریکمینڈ کر دیا۔ لیکن کیا کم از کم اپنے دین کے ساتھ کمٹمنٹ تو ثابت کی کہ عزیزو ہمارا دین کا ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا ہم سے یہ ہے کہ بھائی ایک رستے پر ہو تو ایک سے رہو، اسی میں نجات، اسی کو حق سمجھو، اور ادھر ادھر کے غلط رسومات خرافات ان سے اپنے آپ کو روکو، بچاؤ۔ خصوصاً اس فقیر نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ محرم کی آمد میں کالے کپڑے پہننے سے بچو، ہاتھ پہ کنگن ڈالنے سے بچو، یا حسین کے نعرے لگانے سے بچو، اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی سے ہو جاتا ہے۔ تم سنی ہو،
تمہیں مسلک حنفی اللہ نے عطا فرمایا، اس مسلک کی قدر کر، اس مسلک میں نجات ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے نجات نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اسی مسلک پر اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے، اسی مسلک پر زندہ اور زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔